السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ نظم میں توحید نذیر اکبر آبادی لکھے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے حالات زندگی پڑھیں گے نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے مشہور عوامی شاعر تھے۔ ان کا اصل نام ولی محمد تھا اور وہ 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا زیادہ حصہ انہوں نے اکبر آباد یعنی آگرہ میں گزارا، اسی نسبت سے وہ نذیر اکبر آبادی کہلائے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کی زندگی، مشکلات، خوشیوں، تہواروں اور روزمرہ کے موضوعات پر شاعری کی۔ وہ بادشاہوں یا امیروں کی تعریف کرنے کے بجائے عام انسان کی بات کرتے تھے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا تھا۔ ان کی مشہور نظمیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور روٹی نامہ ہیں۔ اب ہم لوگ ان کی نظموں توحید کا خلاصہ پڑھیں گے۔ توحید یعنی ایک، خدا کو ایک ماننا۔ اس نظم میں شاعر ایک اللہ کی پہچان اور اس کی قدرت کے نشان ہر جگہ موجود ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی خاص جگہ یا حالت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی شناخت موجود ہے، چاہے باغ ہو یا صحرا یعنی ریگستان، جنگ ہو یا صلح، رنگ ہو یا بے رنگی، سب میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ انسانوں کی مختلف حالتیں، ہنسی، رونا، خوشی، غم، امیری، غریبی، طاقت، کمزوری، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ دنیا میں لوگ مختلف کام کرتے ہیں، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، یہ سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی صورتیں اور کھیل ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے یعنی دنیا کی ہر شے، پھول، پودے، درخت، پہاڑ، دریا، لوگ، رنگ اور زبانیں، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان ہر جگہ ہے اور جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہر رنگ اور ہر حالت میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ نظم کا خلاصہ کیا ہے، مختصر پہ دیکھیے۔ نظم توحید میں شاعر نے بتایا ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان اگر چاہے تو چلتی پھرتی زندگی، خوشی، غم، حالات، قدرت اور انسانوں کی ہر شکل میں اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ حقیقی عاشق ہر چیز میں اللہ کی جھلک دیکھتا ہے۔ یہاں پہ نذیر اکبر آبادی کی پوری نظم موجود ہے، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔